بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ ہماری زندگی کے آلموسٹ ہر مرحلے میں کام آتا ہے۔ ہمیں صبح سے لے کر شام تک جو ایونٹ ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوں، اس میں ہمیں کتنا لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے، یہ بتائے گا کہ ہمیں ہمارا اس کے بارے میں علم کتنا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کو سیکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور سیکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیلی کے پریکٹیکل لائف سے سیکھیں، چھوٹے چھوٹے کام جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں ہم ان سے سیکھیں۔ مثلا ہم باہر نکلے تو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی کے بنانے میں کسی نے اس کی مدد کی ہو؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ تو یہ اللہ، جب ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ، اس کا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ بنا تو اس وقت تو کوئی کسی کا وجود ہی نہیں تھا، تو بنانا کسی نے مدد کیا کرنی ہے؟ کسی نے کیا مشورہ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اس کا رنگ نیلا نہیں پیلا کر دو، کالا کر دو، سرخ کر دو، زمین ایسی نہیں بڑی کر دو، ذرا چاند ایک نہیں دو کر دو؟ کسی نے اللہ کو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھیں تو کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق بنا دی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی اور ہی شے سے بن گئے ہیں یا یہ خود اپنے ہی خالق ہے؟ کیا میں ہی اپنا خالق ہوں؟ کیا خالد کو خالد نے بنایا؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو تو اللہ نے بنایا۔ تو کبھی کسی انسان کو دیکھ کے یاد ہی کر لیا کریں کہ لا الہ الا اللہ، جس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و انسانا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں ملا کے دے دے، جس کو چاہے بانج رکھ دے۔ اللہ، تو کبھی کسی بچے کو دیکھ کے منہ سے نکلا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری شکلیں بنائی تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں۔ اللہ اکبر، اس کی انسان کی شکل بنانے والا کون ہے؟ کس نے انسان کی یہ ساخت بنائی کہ یہ دو پاؤں پہ چلے گا، یہ ایسے کھڑا ہوگا سیدھا؟ کتنے ہی جانور ہیں جن کا منہ زمین کی طرف ہوتا ہے، لیکن انسان کا منہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا۔ اللہ اکبر، تو کبھی کسی انسان کو ہی دیکھ کے بندے کے ذہن میں آ جائے لا الہ الا اللہ، اور یہ انگلی انسان کی اٹھے اور یہ انگلی بتائے کہ یار ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نیوزی لینڈ کے اندر جب یہ فائرنگ ہوئی تھی مسجد کے اندر، تو بے شمار لوگ اس میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک بندے کو اسٹریچر پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس بولنا نہیں جا رہا، تو اس کی انگلی ایسے اٹھی ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا نا، تو وہ داخل الجنہ و جنت۔ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لا الہ الا اللہ یاد آ رہا ہے، چھوٹی سی مصیبتوں میں لا الہ الا اللہ یاد آ رہا ہے، چھوٹے سے پرابلم میں لا الہ الا اللہ یاد آ رہا ہے۔ اگر چھوٹے مسئلوں میں یاد آ رہا ہے تو جب موت کی بڑی مصیبت آئے گی نا، تب بھی یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے سائے میں گزارنی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں ایسے چلے کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ایسے ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم مر رہے ہوں تو ہمارے منہ سے آسانی سے نکل آئے۔ اگر منہ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی منہ سے بولا نہیں جا رہا، تو کم از کم ہماری انگلی یہ کام کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے منہ کو تیار کرنا ہے کہ بار بار لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اپنی انگلی کو تیار کرنا ہے کہ بار بار ہر چھوٹے موٹے مسئلے میں گزرتے پھرتے آپ کو چلتے ایک درخت نظر آ گیا تو سبحان اللہ کریں، لا الہ الا اللہ، اس کو بنانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اس کے اندر انسان بنایا، کائنات بناتے وقت بھی کسی نے اللہ کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے اللہ کو مشورہ نہیں دیا۔ انسان بناتے ہوئے کسی نے اللہ کو مشورہ نہیں دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ اپنے رب کا تعارف تو کراؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، کہ میرا اللہ تو وہ جس نے ہر شے کو وجود بخشا۔ یہ دیکھیں، میرا بازو ہے، میرا ناک ہے، میرے کان، میرا سر ہے، یہ کہ کہتا ہے کہ وجود ہے جو کہ میرے رب نے مجھے بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی اپنے آپ کو ہی شیشے میں دیکھ کے کہہ دیا کریں لا الہ الا اللہ، یہ مجھے وجود بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے ہر شے کو اس کا وجود دیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ وجود دینے کے بعد اس نے اس کو کرنا کیا ہے، اس نے وہ بھی تو بتانا ہے نا۔ اس نے مثلا ایک اونٹ کو پیدا تو کر دیا، لیکن اونٹ نے آگے کرنا کیا ہے، تو اونٹ کو کون بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ اونٹ کے کام کیا ہیں، بکری کے کام کیا ہیں، گائے کے کام کیا ہیں، سورج کے کام کیا ہیں، چاند کے کام کیا ہیں، ایک آم کا درخت ہے اس نے کیا کرنا ہے، ایک جناب ٹماٹر کا چھوٹا سا پودا اس نے کیا کرنا ہے۔ ہر چیز کی تخلیق کی ہی، پھر اس کو بتایا کہ اس نے کرنا کیا ہے، پھل کون سے سیزن میں لے کے آنا ہے، پھل کا کلر کون سا ہوگا، پھل کے اندر نیوٹریشن کون سی ہوگی، وہ کس سائز کا ہوگا، کس شکل کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کس موسم کا ہوگا، کس علاقے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک جانور بنایا، چیتا بنایا، تو وہ کتنی تیز چلے گا، وہ کسی کے پاس سپیڈ ہے، کسی کے پاس پر ہیں، کوئی جپٹ سے کھا رہا ہے، کوئی پکڑ کے کھا رہا ہے، کوئی دوڑ کے پکڑ رہا ہے، کوئی زمین سے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انڈے دے رہا ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، تو ہر شاید نہ بنائی، نہ صرف بنائی بلکہ اس کو گائیڈ بھی کیا، اس نے کرنا کیا ہے، سونا کہاں ہے، جاگنا کہاں ہے، دوڑنا کیسا، اپنا گھونسلہ کیسے بنانا ہے، اپنے بچوں کو کیا کھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا بلکہ ان کو گائیڈ بھی کیا، اور ہر شے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر شے، اور نہ صرف بنایا بلکہ وہی اس کا مالک بھی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے۔ تو جب ہم کوئی چیز دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ لیں، میدان دیکھ لیں، جنگل دیکھ لیں، سمندر دیکھ لیں، تو ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے نا لا الہ الا اللہ۔ پتہ ہے کس کے منہ سے نکلے گا؟ جس کو پتہ ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں اس کے منہ سے کہاں سے نکلنا ہے؟ تو ہم کتنے ہی صبح و شام وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ بِهَا وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، کتنی چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں جن کی ہم پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات القونی ہے اور ایک آیات القرآنی ہے۔ آیات القرآنی ہمیں بتا رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور آیات القونی ہمیں بتا رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا دیا، اس کو بتا دیا اس نے کرنا کیا ہے، یہیں پہ بس نہیں کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی نازل کیے اس کی طرف۔ کل نحبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا اور کہا کہ میری طرف تمہاری اولاد کی طرف پیغمبر آئیں گے، جس نے اس گائیڈنس کو مان لیا اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو بنایا، اس کو گائیڈ کیا کہ اس نے چلنا پھرنا کھانا پینا کیسے ہے، پھر اس کی ہدایت کا بھی بندوبست کیا۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وقت ایک کتاب تھی۔ اور یہ جو ہماری کتاب قرآن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا تزکیہ کیا، انسان کو بتایا کہ کون سا چیز کھانے والی ہے، کون سی نہیں کھانے والی، کون سی تمہارے فائدے کی ہے، کون سی تمہارے فائدے کی نہیں ہے۔ تو کون ہے جو دین اور شریعت ہمیں دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سوائے اللہ کے۔ یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ، تو اس نے ہمیں دیا ہے گفٹ کے طور پہ، یہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا۔ تو ہر چیز کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتا جائے گا کہ اس مسئلے میں کسی نے اللہ کا کوئی اللہ کی مدد نہیں کی، اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں تھا۔ تو ہر چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ ہم صبح اٹھے ہیں تو کون ہے جس نے ہمیں اٹھا دیا؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی ہی روحیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، وہ بیچارے سوتے سوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کتنوں کو ہم واپس کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو جب ہم صبح اٹھیں تو کس نے اٹھا دیا؟ ہمارے دل کو کس نے دھڑکا دیا؟ جب ہم اپنے آفس گئے تو کس نے ہمیں یہ توفیق اور طاقت دی کہ ہم اپنے کام کاج بھی کر سکیں؟ کس نے ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت دی ہمیں کہ ہم دو ہاتھوں سے اپنی روزی کما سکیں؟ کس نے ہمیں وہ طاقت اور ہمت دی کہ ہم کچھ چیزیں اپنے گھر میں لے کے آ سکیں، ان کو کاٹ سکیں، ان کو پکا سکیں اور پھر ان کو کھا سکیں؟ کس نے وہ طاقت اور ہمت دی کہ وہ ہم اپنا کھانا ہضم کر سکیں؟ کس نے ہمیں وہ طاقت اور ہمت دی کہ ہم کسی کے پاس ملنے چلے جائیں، کسی سے ملاقات کر سکیں؟ کس نے ہمیں وہ طاقت اور ہمت دی؟
कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। कह दो कि वही अल्लाह ही है जिसने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हो जो तुम्हारी मौत को, तुम्हारी जान को निकालेगा। वही खालिक है, वही वो युमीत है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, कोई इसके साथ शरीक है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क युअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत वो दे रहा है, ज़िंदगी और मौत वो दे रहा है, हमारा रिज़्क़ का सामान वो पैदा कर रहा है। कोई अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह है? अइलाहुम मा अल्लाह, क्या कोई अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह है? कुल मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है तुम्हें आसमानों और ज़मीन में मुसीबतों और परेशानियों से कौन निकालता है? जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें शिफा कौन देता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या, वाइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन। तो कितने ही इवेंट हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो रहे हैं जो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। पहले वो सोच में आएगा तो मुंह से निकलेगा ना, तभी वो उंगली को खड़ा करेगा। सोच में ही नहीं आ रहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला, जान लो, ये सीख लो कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, तभी तो मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। अगर सीखा ही नहीं तो मौत के वक्त कलमा कहाँ से नसीब हो जाना? सीखेंगे कैसे? कि अपने हर इवेंट को चेक करें कि ये कैसे अल्लाह की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। हमने लिबास पहना तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तुम सारे के सारे नंगे हो, सिर्फ वही लिबास पहनता है जिसको अल्लाह पहना है। तुम सारे के सारे पाँव से भी नंगे, उसी को जूता मिलता है जिसको वो जूता पहना। तो मेरी बात समझ नहीं आती कि ये कैसे होता है। हम तो फैक्ट्री में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कपड़े लेके आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह कहता है फ़अलम अन्नहु ला, सीखो इसको कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। इसको एक आसान सी मिसाल से समझे, मसलन अगर सारी कायनात, सारे साइंसदान, सारे फैक्ट्रियों के मालिक, सारे कपड़े के व्यापारी, दुकानदार, सारे अल्लाह के सामने एक मैदान माशर में खड़े हैं और वो 50,000 साल का दिन है, पाँव से नंगे हैं और जिस्म से भी नंगे हैं। कोई एक भी उनमें से कोई जूता बना सकता है? कोई एक भी उनसे कोई कपड़ों का एक जोड़ा बना सकता है कि अपने कपड़े पे रख ले? कोई एक। वलो तरल्लज़ीना ज़लम इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, काश कि तुम इन लोगों को उस वक्त देखो जब ये अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तब इनको पता चला कि सारी की सारी कुव्वत तो अल्लाह की थी। ये जो कुछ हम बना रहे हैं ना अपने जिस्म के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने इधर उधर की चीज़ें हम बना रहे हैं अपने घर के लिए, अपनी आसाइशों के लिए, ये असल में अल्लाह की नेमतें हैं। इनके पीछे भी अल्लाह सुब्हान व तआला की मखलूक है, इसके पीछे भी अल्लाह के लश्कर हैं। हर चीज़ हमें या तो डायरेक्टली मिली है या इनडायरेक्टली मिली है। हमने लकड़ी से कोई फर्नीचर बना लिया तो लकड़ी किसने बनाई? लकड़ी कहाँ से लेके आनी है? हमने लोहे की कोई चीज़ बना ली है तो लोहा कहाँ से आया? अल्लाह सुब्हान तआला कहता है अल्लाह ने आसमान से लोहा उतारा है। अल्लाह अकबर। हमने कोई चूल्हा जलाया तो गैस आ गई, तो वो गैस कहाँ से आ गई? कितनी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना हो रही हैं जो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुला रही है। तो ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, कभी खुशी, कभी गम, कभी सोच में परेशानी, कभी कोई महंगाई हो गई, कभी आसमान से बारिश आ गई, कभी धूप ज़्यादा हो गई, कभी सर्दी आ गई, कभी फल और फूल आ गए, कभी घर में खुशहाली आ गई, कभी हम सफ़र पे चले गए, कभी हम किसी मुलाकात पे चले गए, कभी हम सो गए, कभी हम उठ गए, कभी हमने काम किया, कभी हम नाराज़ हो गए, कभी हमें उदास हो गए, कभी हम बोर हो गए। तो कितनी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चारों दिन हो रही हैं, कितने ही लफ्ज़ हैं जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, कितनी ही बार इन सारी चीज़ों ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ रहनुमाई की। कितनी ही दफ़ा ऐसे हुआ कि हमारे दिमाग ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ, दिन में कितनी दफ़ा हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ नहीं लेके जा रही तो मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ से आ जाएगा? हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के आदी नहीं है, हमने तो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ही नहीं है, हमने तो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह सोचा ही नहीं है। जब सोचा ही नहीं है, कहा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो मौत के वक्त कहाँ से आ जाएगा? बेशुमार लोग मर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई सिगरेट दे, सिगरेट, मेरी सिगरेट कहाँ, सिगरेट, वो सिगरेट करते करते मर गया, क्योंकि वही सारी उम्र करता। एक बंदा मर रहा है, वो ये कह रहा है कि वो कपड़े पे भाव कितना, कपड़ा इतने का, कपड़ा इतना, वो कपड़े की बातें करते करते ही मर गया, क्योंकि वही सारी उम्र वो कर रहा था। तो जैसी हमारी ज़िंदगी होगी वैसी ही हमारी मौत होगी। तो आज अपनी ज़िंदगी को संवारें ताकि कल को मौत तो अच्छी आए, कि जिसकी मौत ही अच्छी नहीं होगी वो आगे कहाँ जाएगा फिर वो? अल्लाह अकबर। फरीकुन फिल जन्ना और फरीकुन फिल सईर, दे दो ही मुकाम है, एक फरीक जो है वो जन्नत में है और एक फरीक जो है वो जहन्नम में है, और तो कोई मुकाम नहीं है।
تو ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، ابرار نعیم میں ہیں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار جہیم میں ہوں گے. وہ تو کوئی تو یہ جو آخری موقع ہے ہمارا، ہم اس دنیا سے کٹ کے ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں، اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. تو وہ کلمہ اسی کو نصیب ہوگا جس نے اپنی ڈیلی کی روٹین بنا لی. کوئی آپ کو چیز نظر آ گئی ہے، کوئی درخت نظر آ گیا، کوئی بارش نظر آ گئی ہے، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بچہ نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ، کوئی آسمان نظر آ گیا، کوئی ستارے نظر آ گئے ہیں، کوئی جانور نظر آ گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی خوشی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کچھ ہو گیا. تو ہر چیز ایک پتہ بتا رہی ہے اللہ کا. اللہ اکبر. ایک بدو سے نا ریگستان میں ایک بندے نے پوچھا، یار تم ابھی بھی دنیا ترقی کر گئی ہے، تم ابھی بھی اپنے رب کی طرف اللہ اللہ کر رہے ہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو کبھی تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو یہ زمین پہ کیا پڑا ہوا، تو وہ اونٹ کی مینگنیں پڑی ہوئی تھی. تو کہتا ہے یہ اونٹ کی مینگنیں، کہتا اس کا مطلب اونٹ یہاں سے گزر کے گیا؟ کہتا ہاں. کہتا تم نے دیکھا؟ کہتا نہیں. تو کیسے تم شیورٹی سے کہتے ہو کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا؟ اللہ. ہم اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ ایک دن. وہ اللہ کا وجوہ یوم دن نادرہ الی ربیہا نادرہ، اس دن کچھ چہرے بڑے با رونق ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ، یہ مومن کا بہت بڑا انعام ہے جو اس کی کوششوں اور کاوشوں سے اللہ اس کو دے گا، اپنی رحمت سے اللہ دے گا اس کو. اللہ اکبر. تو یہ جتنی چیزیں ہم ڈیلی ساری دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایک پتہ بتا رہی ہیں. جیسی وہ مینگنے ریگستان میں پڑی ایک پتہ بتا رہی تھی نا کہ ایک اونٹ گزر کے گیا یہاں سے. تو اللہ نے ہمیں اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ ہم چیزوں کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک درخت زمین سے ایک بیج سے نکل رہا ہے، اتنا بڑا ہو رہا ہے، اس میں پھل لگ رہے ہیں، اور اسی درخت سے پھر وہی بیج بن رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ. ہمیں پتہ ہے کہ ایک مرغی نے انڈا دیا ہے اور اس انڈے کو ہم کھا بھی جاتے ہیں، اور اس انڈے سے اسی طرح کا ایک چوزا نکل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ. کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے جس کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو ٹالنے کا، تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مال کا تو نہیں نکالنا. وہ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مصیبت سے تمہیں اللہ نجات دیتا ہے اور ہر کرب سے بھی اللہ نکالتا ہے. اللہ اکبر. تو ہر کرب جو ہمیں آ جاتا ہے، ہر پریشانی جو آ جاتی ہے، اس سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو ہم کہتے ہیں لا الہ. مصیبت میں بھی ہمیں لا الہ الا اللہ ہے، خوشی میں بھی ہمیں لا الہ الا اللہ ہے. ہماری انگلی بار بار اٹھے، اس انگلی کو ٹرین کر لیں ہم کہ یہ جب ہم مر جائیں، ہمارے منہ سے نہ بھی نکل رہا ہو تو ہماری انگلی لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اللہ. بار بار یہ انگلی اٹھائیں، احد احد کی سماعت لگائیں، کہ صدا لگائیں احد احد کی. کہ یہی تھا نا زید بن زید کو انہوں نے پتھر لٹائے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، تو ریگستان میں کولوں پہ لٹایا ہوا تھا، لیکن منہ سے ان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، احد احد احد. اللہ. لا الہ الا اللہ. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.